رات کا آخری پہر تھا۔ تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ ورنہ نہ مار دوں گا۔ چرواہا سمجھ نہیں سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہا، میں بہرا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا۔ میں بہرا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد چرواہا اور گھسیارا دونوں اس مسافر سے چلا چلا کر باتیں کرنے لگے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ گیا، مگر جب اس نے ان دونوں کو غصے میں چیختے دیکھا تو گھبرا کر بولا، ہاں بھائی، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گھسیارا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ، میں بہرا ہوں، اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ ہی بتائیے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ بوڑھا گونگا تھا، اس لیے وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ ان سب کے قریب آ کر ان کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد تینوں بہرے خاموش ہو گئے۔ بوڑھا ان کے چہروں کو گھورتا رہا۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور چمکدار تھیں۔ وہ اصل حقیقت جاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تینوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ بوڑھا ان پر جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکریاں جمع کیں اور انہیں ہانک کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھسیارے نے نظریں جھکا لیں، گھاس کا گھٹرا کندھے پر رکھا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا اور چند لمحوں بعد وہ بھی وہاں سے چلا۔ آدھا بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور جنگل پر عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ اسی جنگل کے کنارے ایک غریب چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ لوگ اسے منع کرتے تھے کہ سورج ڈوبنے کے بعد یہاں نہ آیا کرو، مگر غربت نے اسے مجبور کر رکھا تھا۔ اچانک جنگل کے اندر سے کسی نے آواز دی، چرواہے ادھر آؤ۔ چرواہا چونک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر آواز میں ایسی کشش تھی کہ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ جنگل کے بیچ ایک پرانا جلتا ہوا درخت تھا۔ اس درخت کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا جو انسان نہیں لگ رہا تھا۔ سایہ بولا، میں جن ہوں، صدیوں سے یہاں قید ہوں، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں وہ دولت دوں گا جس کا تم نے خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ مگر ساتھ ہی ماں کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا، جو نظر نہ آئے اس پر کبھی یقین نہ کرنا، اور جو حرام ہو اسے ہاتھ نہ لگانا۔ کام کیا ہے؟ جن نے کہا، قریبی گاؤں سے ایک انسان کو یہاں لے آؤ۔ یہ سنتے ہی چرواہے کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے لڑکھڑا گیا۔ اور جن غریایا، اگر میرا حکم نہ مانا تو تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ اچانک جن کا سایہ خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ آگ بھڑک اٹھی، درخت ہلکا سا ہل گیا۔ چرواہے نے آنکھیں بند کی اور زور سے کہا، اللہ اکبر۔ فضا بدل گئی، جن چیخ اٹھا، اس کا سایہ سکڑنے لگا اور وہ جلتے ہوئے دھوئیں میں بدل گیا۔ جاتے جاتے جن کی آواز آئی، یاد رکھنا، انسان کو لالچ ہی برباد کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو جنگل بالکل خاموش تھا، نہ جلتا درخت، نہ کوئی سایہ۔ چرواہا بکریاں لے کر واپس لوٹا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب سورج ڈوبنے کے بعد کبھی اس جنگل کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہاوت گاؤں میں مشہور ہو گئی، جو لالچ پر قابو پالے وہی اصل میں بہادر ہوتا ہے۔